السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از ڈاکٹر اقرا. اچھا، آج میں ایک فنی انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی دیٹ آئی انکاؤنٹرڈ ان ون آف مائی او پی ڈیز. اب اس میں نا ایک خاتون آئی ہے بچہ لے کے. دا کڈ واز اراؤنڈ 45 years old. انہوں نے کمپلین کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا بچہ ہے نا یہ ولی ہے. کیا مطلب ولی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پیدائشی طور پہ اس بچے کے ختنے ہوئے ہیں تو بتائیں یہ ولی ہی ہوا نا. اب میرے لیے یہ بڑی حیرانگی والی بات تھی اور آپ لوگوں کو سننے میں بھی بڑی حیرانگی والی بات لگ رہی ہوگی کہ پیدائشی طور پہ کسی کی سرکمسیجن کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کہ پیدائشی طور کے اوپر کسی کے ختنے کیسے ہوئے ہو سکتے ہیں. اور پھر اس چیز کو آپ صوفیزم اور یا جو ہے وہ اس چیز میں کنسیڈر کریں. اینی ہاؤ، جب پیشنٹ کو ایگزامن کیا، بچے کو ایگزامن کیا، تو اس کا تھا ہائپوسپیڈیا. اب ہائپوسپیڈیا کیا ہوتا ہے؟ ہائپوسپیڈیا ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ پیشاب کے سوراخ کی جو جگہ ہوتی ہے لڑکوں کے اندر، وہ اپنے نارمل جگہ سے جب ہٹ کے جگہ بنی ہو، دیٹ از کالڈ ہائپوسپیڈیا. ٹھیک ہے. اب وہ بچے کے پیدائشی طور کے اوپر جو پیشاب کے سوراخ کی جگہ تھی وہ نارمل جگہ سے تھوڑی سی پیچھے کر کے تھی، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آگے والی فور سکن ہوتی ہے نارملی، جو ایک فور سکن ہوتی ہے ہوڈیڈ ہوتی ہے، آگے کی طرف ہوتی ہے، وہ چونکہ سوراخ اس کا وہاں پہ بنا ہوا تھا تو وہ نیچے والی طرف سے جو جلد ہوتی ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے اور اوپر کی طرف سے ہوڈیڈ ہی ہوتی ہے. تو ان کو لگا کہ یہ ہمارے بچے کے جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ ختنے ہوئے ہیں اور ہمارا بچہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ولی اللہ یا کچھ اس طرح کی ٹائپ کا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی ہیں. کچھ اتنے کانشیس ہوتے ہیں، دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں پیرنٹس کی کسی بھی مسئلے کو لے کے. ایک وہ جو ایک علاج معالجے کی جو عمر ہوتی ہے اس سے پہلے بچے کو لے کے آ جاتے ہیں، یا کچھ ہوتے ہیں کہ جب وہ علاج معالجے کی عمر میں سے گزر جاتا ہے یا جب اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا اس ٹریٹمنٹ کو لینا، اس کے گزر جانے کے بعد پریزنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ اب اگر پیرنٹس، دیر آر پیرنٹس ہو نو ایکچولی کہ یہ پیدائشی طور پہ اس کا سوراخ صحیح جگہ پہ نہیں بنا ہوا، اور وہ اپنے بچے کو شروع کے 2 سے 3 دن کی عمر میں ہی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فرسٹ 1 to 2 months آف لائف پہ لے آتے ہیں. اب ان کو بھی ہم کاؤنسل یہی کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس چیز کا کوئی سرجری نہیں کرنی ہے. لیٹ دا چائلڈ گرو، لیٹ دا چائلڈ فیلس گرو کرے، ہمیں اس کی ایڈیکویسی آف لینتھ پتہ چلے، اس حساب سے. اس میں اب ٹریٹمنٹ اس میں سرجیکل کریکشن ہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں اوپننگ کے، یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اوپننگ کتنی نارمل سے پیچھے ہے اور کتنی نارمل کے قریب ہے، یعنی کہ آگے کی طرف ہے، کتنی پیچھے کی طرف ہے، سینٹر میں ہے. اس کے حساب سے جو ہے وہ سرجیکل پروسیجرز اس کے ویری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پروسیجرز جو پیڈیاٹرک سرجنز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، پلاسٹک سرجنز بھی کرتے ہیں، اور پیڈیاٹرک یورولوجسٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو بچوں کے گردے مثانے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہ 2-3 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کی ڈومین میں آتا ہے یہ پروسیجرز، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈلی کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو 2 سے 3 سال کی عمر میں لے آئیں، تب تک فیلس کی اس کے ایج کے حساب سے جو ہے وہ لینتھ کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے جو پروسیجر کرنا ہے وہ بچے کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو تھوڑا کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ زیادہ چھوٹی عمر میں لے کے آگے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچے کو لے کے ہی 14-15 سال کی عمر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 12-13 سال کی عمر میں. وہ بھی پیشنٹ بچے نے خود بڑے ہو کے نوٹس کیا ہوتا ہے کہ یار میرا میٹس جو ہے وہ، یعنی کہ جو میرا جو ہے وہ یورینری اوپننگ ہے وہ نارمل جگہ پہ نہیں ہے، اور وہ اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں. مطلب کچھ اتنی نیگلیجنس کا لیول ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. تو اس کی وجوہات جو ہوتا ہے وہ وجوہات جینیٹک ہے، ٹھیک ہے. پیدائشی طور پہ جب یہ سارا پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ ایکسٹرنل جینیٹلز بن رہے ہوتے ہیں، اوپننگز بن رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم کے اوپر اس پروسیس میں ہرڈلز آتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے کہ ماں نے یہ خوراک کھائی تھی یا ماں نے حمل کے دوران جو ہے وہ یہ کیا تھا تو بچے کو کوئی بھی، جتنے بھی پیدائشی نقائص ہوتے ہیں بچوں کے اندر، اس میں عموماً ہماری الٹریٹ جو عوام ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو ٹارگیٹ دا وومن،
who is bearing the child, ٹھیک ہے. اس میں بھئی تم نے حمل کے دوران یہ کھایا تھا, تم نے یہ پیا تھا, تم ایسے کرتی تھی, تم ویسے کرتی تھی, اس کی وجہ سے بچے کے ساتھ جو ہے وہ نقائص ہوئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ سارے ایمبریولوجیکل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈیورنگ ایمبریوجینیسس جب بیبی کے آرگنز بن رہے ہیں اسی دوران جو ہے وہ یہ ساری نقائص جو ہے وہ باعث بنتے ہیں ان چیزوں کے. اب اس میں بہت ساری ڈفرینٹ جو ہے وہ کنجنٹل انوملیز کو لے کے ڈفرینٹ ریزنس کچھ باہر بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ مدر کے کچھ نہ کچھ کوئی ایسی میڈیسن ہے, لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں پاکستانی خواتین لائک موسٹ آف دیم دے نو کہ ہمیں پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ ہم نے میڈیسنز اوائڈ کرنی ہوتی ہے. دے ڈونٹ ایون ٹیک پیناڈول, ٹھیک ہے, فار انسٹنس. تو ایسے میں جو ہے وہ ان کو بلیم نہیں کرنا ہے آپ نے, ان کیس اینی آف یور فیملی ممبر اور anybody watching this video has encountered such abnormality, تو اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ماں کی غلطی کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے. اور انسٹیڈ آف beating about the bush اور blame game کھیلنے کی بجائے اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کا جو بھی اپروپریٹ سرجیکل پروسیجر ہے اس کے ہائپوسپیڈیا کی ٹائپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو کروائیں, اور انسٹیڈ آف تھنکنگ لائک ہی از اے سینٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. So I hope this video is informative as usual. I just hope at the end of every video. So thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe and share the channel. Thank you so much.